الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہماری جماعت کے عظیم ترین عالم، مسجد حضا کے خطیب و امام اور ہماری مسجد کے مؤذن صاحب، خادم صاحب، نکاح سے تشریف لائے عزیزم سہیل احمد نقشبندی اور نکاح سے آئے ہوئے ہمارے مہمان گرامی، سامعین حضرات، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء کرام کا، نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آمنا سامنا، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں بند رہنا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا اور پہاڑوں پر اللہ کا ذکر کرنا، پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح پڑھنا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کی شہادت کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا بھی ہے۔ یعنی کئی پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا۔ نبیوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے محبوب، ان نبیوں کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، شعیب علیہ السلام کا نابینا پن، یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں بکنا اور جیل میں کئی عرصے تک بند رہنا، کس قدر تکلیفیں، مصیبتیں پیغمبروں نے برداشت کی۔ تو وہ سارے تذکرے حضور کو اللہ پاک نے سنائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو یہ جو آپ اور ہم 10 مجلسیں جو رکھتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کا بہت کم دھیان اور توجہ ہے۔ لوگ کیا ہے کہ جگہ جگہ سبیلیں وغیرہ بنا رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، اور پھر جگہ جگہ کیا ہے کہ دیگیں، نیازیں وغیرہ چل رہی ہے، یہاں اکنی بن رہی ہے، یہاں گوت روٹی بن رہی ہے، یہاں بن رہا ہے، یہاں وہ بن رہا ہے، بچے آ کر کے، لوگ آ کر کے کھا پی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ذکر ہے۔ حضور کا تو حال یہ ہے کہ کل یہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا۔
تو عرض کرنا یہ ہے کہ صرف اسی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ ذکر حسین کی طرف، ذکر انبیاء کی طرف، ذکر اولیاء کی طرف توجہ ہو۔ نبیوں کا ذکر تو اس لیے کیا کہ حضور کا دل مضبوط ہو جائے، اور اولیاء کا ذکر آپ اور ہم کرتے ہیں، شہداء کا ذکر کرتے ہیں، وہ کس لیے؟ تاکہ آپ کا اور ہمارا دل مضبوط ہو جائے، آپ کے اور ہمارے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے، آپ کا اور ہمارا دل اللہ کی طرف مڑ جائے، آپ اور ہم دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف اپنی توجہ ساری ڈال دیں، تاکہ آپ کی اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا مرنا اچھا ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، یا اللہ کہ جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے۔ ہاں، اگر اللہ اللہ کرتے جیو گے تو موت بھی اللہ اللہ کرتے آ جائے گی، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے جیو گے تو تمہیں موت کے وقت بھی قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے گا، اگر اللہ کی محبت میں تم گم رہو گے تو تمہیں موت بھی اس حالت میں آئے گی کہ اللہ کی محبت میں تم گم ہوو گے اور فرشتہ تمہاری روح کو نکال کر لے جائے گا۔ خواجہ غریب نواز کے لیے آیا ہے نا کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں وصال کر گیا ہے۔ تو محبت میں وہ وصال کر جاتے ہیں جن کو پہلے سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھو صاحب، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یونس اگر تسبیح پڑھنے والے نہیں ہوتے تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام پہلے سے ہی تسبیحاں پڑھتے تھے، پہلے ہی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یونس تسبیح پڑھنے والا نہیں ہوتا تو ہم رکھ دیتے اس کو مچھلی کے پیٹ میں، تو پہلے والی تسبیحاں بھی آخری عمر میں کام آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ، ہم لوگ بھئی جوان ہیں یا ادھیڑ عمر کے ہو گئے، پھر بھی کیا ہے کہ تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ کیا ہے کہ وہ تسبیح آپ کے اور ہمارے جب اللہ نہیں کرے لکوہ ہو جائے، فالج ہو جائے، کوما ہو جائے، آپ کی ہماری زبان بند ہو جائے، تو وہ جو آگے پڑی ہوئی تسبیح ہے نا، وہ تسبیح تمہارے اس وقت کام آ جائے گی، اس تسبیح کا تمہیں ریزلٹ اور تمہیں فائدہ اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ پہلے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ لیا، اب دوسرا آپ دیکھیں۔ فرعون، جب فرعون کے ساتھی ڈوب گئے، یہ بھی ڈبکیاں کھانے لگا، تو اس نے کیا کہا؟ آمنتو برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، حکم آیا کہ نہیں، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے عذاب دیکھ کر کے توبہ کی ہے۔ اگر پہلے ہی تو توبہ کر لیتا تو یہ تجھے گھر کونا نہیں بلکہ تجھے بھی کنارے لگا دیتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو پھر ایسی حالت میں موت آئے گی۔ اللہ نہ کرے آپ کو اور ہمیں کہ بھئی کیا ہے کہ اس طرح کے واٹس ایپ، اس طرح کے یوٹیوب اور یہ نیٹ وغیرہ اس طرح کے چلے ہوئے ہیں، ایسی فحش اور یوریانی والی، ننگے پن والی تصویریں وغیرہ جو سیکس کو بھڑکانے والی اس طرح کی چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس حالت کے اندر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کس طرح آپ کی ہماری موت آنے والی ہے؟ اس لیے آپ کو ہمیں پہلے سے ہی کیا ہے کہ توبہ، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں معافی، اللہ تعالیٰ کو منانا، نمازوں کی پابندی، یہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنا جلسہ سن لیا، نعرے لگا لیے، واہ واہ کر لی اور آپ اور ہم پلے جھاڑ کر کے اٹھ گئے اور واپس کیا ہے کہ وہی گھوڑے وہی میدان، جو کچھ کہا گیا سب ڈیلیٹ ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں۔
آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ کہ نہیں بھئی کچھ تو ہم ہمارے پلے باندھے، تاکہ آپ کے ہماری قبر، ہماری تمہاری آخرت اللہ تعالیٰ بھلی کر دے، اچھی کر دے، توبہ کریں، مستغفار کریں، معافی مانگے اللہ پاک سے۔ اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے محبوب آپ کہو کہ مولا معاف فرما دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، میرے محبوب مجھ سے یوں کہا کرو۔ اللہ پاک جس بات میں راضی ہے وہ کام آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ کوئی بندہ اگر گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی، پھر اس کی توبہ ٹوٹ گئی، پھر واپس وہی گناہ ہو گیا، پھر وہ بندہ اگر اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے سے پھر غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے میرے رب، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں اس میرے گنہگار کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ پروردگار اس نے وہ دوبارہ گناہ کر لیا پھر بھی تو معاف کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہاں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو اتنا تو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے، تو میرے بندے کے اسی یقین کو دیکھتے ہوئے میں میرے بندے کو مایوس نہیں کرتا ہوں، اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بخش دیا میرے بندے، تجھے اتنا تو وشواس اور یقین ہے کہ تیرا کوئی رب ہے، چاہے تو پکڑ لے چاہے معاف کر دے، اے میرے بندے تیری اسی یقین کے اوپر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندہ اگر گناہ پر گناہ کر بیٹھے اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، پروردگار عالم بہت راضی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جو نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ کبھی کیا ہی نہیں، ایک تو وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ جس سے کبھی گناہ ہو گیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، تو ان دونوں میں سے اللہ پاک کو کون پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی نیکیوں والا تو اللہ کو پسند ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں سوت کاٹتا ہوں، میں سوت کاٹتا ہوں، سوت بناتا ہوں روح سے۔ تو کہا کہ اگر سوت بناتے بناتے کاٹتے کاٹتے اگر کوئی ڈورا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو میں واپس گانٹھ لگا لیتا ہوں، گانٹھ لگانے کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، تو بار بار گانٹھ کے اوپر میرا دھیان جاتا ہے کہ کہیں پھر ٹوٹ نہیں جائے، پھر ٹوٹ نہیں جائے، تو بار بار میری نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے۔ تو کہا کہ وہ جو بندہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی ہے، اللہ پاک کی اس کے اوپر نظر رحمت ہوتی ہے کہ میرا بندہ توبہ کر چکا ہے، اب یہ بندہ پھر گناہ کر لے گا، کیا کرے گا؟ تو دوستو وہ کہتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے والا بندہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو جو بندے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی رب تبارک و تعالیٰ کو مناتا رہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رحمت کے اوپر 18 سال تک بیان کیا۔ کتنے سال تک؟ بولو۔ 18 سال تک صرف اللہ کی رحمت پر کہ وہ کیسا رحیم ہے، بس اسی سبجیکٹ پر لگاتار کنٹینیوز انہوں نے 18 سال تک، اتنا علم ہوگا، علم کے سمندر ہے غوث پاک تو 18 سال تک صرف رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت پر باتیں کرتے رہے۔ پھر 18 سال کے بعد آپ نے اللہ کے قہر اور غضب والا ٹاپک شروع کیا۔ تو اللہ کا قہر اور غضب کا جب بیان کیا نا تو لوگوں کے اندر داڑے رو رو کر کے مچا دی، رو رو کر کے لوگوں کا حال سے بے حال ہو گیا، لوگوں نے کپڑے پاڑ لیے، لوگوں کے دل پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، کئیوں کی موتیں ہو گئی، کئی جنازے وہاں سے اٹھے، کئی لوگ ادبرے ہو گئے، کئی بے ہوش ہو گئے۔ ایسا بیان کیا غوث پاک نے اللہ پاک کی قہر قہاری اور اس کی جباری پر۔ جب تقریر ختم ہو گئی
اللہ پاک نے غوث پاک سے فرمایا کہ عبد القادر میرے بندوں کو آج رلایا تڑپایا بہت تو نے. تو کہا باری لا 18 سال ہو گئے تیری رحمت پر بولتے بولتے، آج ہی تیرے قہر و غضب کے اوپر بولا ہوں پروردگار. اللہ پاک نے فرمایا عبد القادر 18 سال میں میری رحمت پوری ہو گئی کیا؟ 18 سال میں میرا رحمت کا بیان پورا ہو گیا؟ فرمایا کہ میں کیسا رحیم ہوں، قیامت تک میری رحمت کی وسعتیں ہو ہی نہیں سکتی بیان. میں ایسا رحم الراحمین ہوں، میں ایسا کرم کرنے والا ہوں، میں ایسا فضل کرنے والا ہوں. حضرت غوث پاک نے کہا مولا اس میں کوئی شک نہیں، تو بہت بڑا رحم الراحمین ہے. اسی طرح ایک بزرگ تھے جو اللہ کی رحمت پر تقریر کرتے، اللہ کی رحمت پر بیان کرتے. اللہ ایسا رحم الراحمین ہے، اللہ اتنا کرم کرتا ہے، اللہ ایسا فضل والا ہے، اللہ ایسا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہیں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا. کہا ہاں. کہا پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ تم میری رحمت کی باتیں کیوں کرتا تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا اللہ تیری رحمت کی باتیں اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں تیرے پرتی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ ایسا رحم الرحیم ہے، اللہ ایسا فضل فرمانے والا ہے، ایسا کرم کرنے والا ہے. تو کہا اس لیے میں نے پروردگار تیری رحمت کی باتیں کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری اس نیت کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. تو دوستو اس کو اس طرح اس کا کرم ہے. اگر بچہ نالائکی کرتا ہے، بچہ اگر نالائق ہو جاتا ہے، باپ آگ کر دیتا ہے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے ماں باپ وہ تو تجھے کیا ہے کہ گھر سے نکال دے، لیکن میرے بندے میں تجھے نہیں نکالوں گا، میرا کرم اور فضل تجھ پر ایسا ہی رہے گا. مدرسے والوں کا یہ حال ہے دارالعلوم کا کہ کوئی لڑکا اگر 8-10 دن یا 4-5 دن نہیں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اگر 5 دن آپ کا لڑکا غیر حاضر رہا تو ہم یہاں سے نام کاٹ دیں گے. اگر 5-4 دن تک بچہ نہیں آتا داخلہ خارج ہو جاتا ہے. اس لڑکے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ہماری اسکول کا ودیارتھی نہیں ہے. لیکن وہ کیا فرماتا ہے میرے بندے تو کتنی غیر حاضریاں کروا لے لیکن تیرا نام میں میرے بندوں سے نکالوں گا نہیں. تو جب بھی آئے گا میں تجھے اپنا لوں گا. بولیے صاحب اس کی رحمتوں کی، اس کے فضل کی، اس کے کرم کی کس قدر مطلب وسعتیں ہیں. اور حضور نے ایک بار تو ایک مثال دی صحابہ کو. کہا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کوئی آدمی ہے، کوئی لمبا سفر میں جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کھانا بھی اس کے ساتھ ہے، پانی کی کیتلی بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہ چلتے چلتے لمبا سفر تھا. ایک جگہ اس نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں. تو اس نے کسی ڈالی سے اونٹ کو مطلب یہ ہے کہ رسری اس کی باندھ دی اور وہ وہاں لیٹ گیا. ادھر اس کو نیند آئی، ادھر اونٹ نے رسی توڑا لی اور وہ کسی طرف نکل گیا. جب وہ کسی طرف نکل گیا یہ بیچارہ آدھے کلاک 2 کلاک کے بعد جب اٹھا تو دیکھا اونٹ نہیں. وہ بڑا پریشان ہوا. وہ اس کے پیروں کا نشان دیکھتے دیکھتے کہیں نظر آتے ہیں کہیں نظر نہیں آتے، پریشان ہے. یوں کرتے کرتے اس کو پیاس لگ گئی اور اتنی پیاس لگی بیچارہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. کئی کلومیٹر چھان لیے اونٹ کا کہیں نام و نشان اور پتہ بھی نہیں. اور زبان ایک دم سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے اور ایک دم مرنے کے قریب ہو گیا ہے. بیچارہ پریشان ہو کر کے اسی درخت کے نیچے آیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، اب تو موت ہی آئے گی. بیچارہ وہاں پریشان ہو کر کے بیٹھا تھا. ابھی وہ وہاں پر انہوں نے کہا ابھی اب چلو اپن مرنا ہی ہے. وہ لیٹ جاتا ہے. ابھی وہ لیٹ کر آنکھیں بند کی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ ساز و سامان سمیت وہیں کھڑا ہوا ہے. جب دیکھا رہے وہ کھڑا ہوا کتنا راضی ہوا، وہ بہت خوش ہو گیا، ایک دم راضی ہو گیا کہ کہاں میں ادھر ادھر پھرتا پھر رہا تھا اب ایسا ہے کہ ایک دم نزدیک آ گیا. اب وہ دوستو پانی بھی پیا، راضی بھی ہو گیا، خوش بھی ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ وہ اونٹ والا کتنا راضی ہوتا ہے گما ہوا اونٹ پا کر کے. کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے اور آخر پھر وہ بندہ اگر پھرا کر کے اگر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کو منانے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس اونٹ والے سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے.
کہ یہ مطلب میرا بندہ واپس آ گیا ہے۔ اس لیے علماء کرام کے بیانات وغیرہ سنا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان سے عقیدت اور محبت رکھا کرو، ان کی عقیدت اور محبت بھی کل قیامت کے دن کام آ جائے گی دوستو۔ وہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے، آج کا ٹاپک صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اور فضل ہے۔ انشاءاللہ کل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ، پھر جلدی خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہوئے بارگاہ مولا علی اور بارگاہ حسنین کریمین میں چلیں گے۔ آج پہلا دن ہے، پہلا اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی اللہ دوستو۔ ہاں تو ہمارے یہاں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ 3-4 سال کی بچی وہ گھر سے نکلی تو ادھر ادھر آگے واگے ہوتی وہ کوئی دوسرے علاقے میں کہیں چلی گئی۔ اب اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں وہ بچی ملتی نہیں۔ بہت پریشان ہو گئے گھر والے، صبح سے شام ہو گئی۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ بھئی کوئی موٹر سائیکل والے ڈھانیوں کی طرف جاتا ہے، کھیڑوت لوگوں کے گھروں کی طرف، اس طرف وہ موٹر سائیکل والے جا رہے تھے، ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا ہے کہ اس بچی کو کہا کہ بھئی بچی کہاں کی ہے؟ تو دوسرے بھائی نے کہا یار یہ تو بچی لوہار پورے کی ہے، ایریے کا نام لیا، کہا وہ تو وہاں کی بچی لگتی ہے۔ کہا یار ٹھیک ہے، اس بچی کو بعد میں آگے چلے گئے، پہلے اس بچی کو اس کے گھر طرف لے چلتے ہیں۔ تو محلے میں لے کر آ گئے، محلے والوں سے پوچھا بھئی یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو لوگوں نے بتا دیا بھئی یہ لیاقت بھائی کی پوتی ہے، فلانے بھائی کی پوتی ہے، فلانے کی لڑکی ہے۔ اور صاحب انہوں نے کیا اس بچی کو لیا اور اس کے گھر پر لے گئے، لے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بیچارے پریشان تھے، باہر پھرتے پھر رہے تھے، ارے بھئی یہ لو یہ تمہاری لڑکی۔ انہوں نے بہت خوش ہو گئے، بہت راضی ہو گئے کہ ہماری بچی آ گئی، بچی آ گئی۔ اب صاحب کیا وہ موٹر سائیکل والے بیچارے بچی کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے۔ اس کے باپ کو پتا چلا کہ فلانے آدمی اس بچی کو لے کر آئے۔ انہوں نے کیا کیا صاحب، اس لڑکے نے جس کی وہ بچی تھی، اس نے کیا کیا 1000-2000 روپے لیے اور اس نے کیا کیا کہ ان کو ڈھونڈا اور لے جا کر ان کو کہا کہ بھئی آپ کے انعام۔ انہوں نے کہا کائے کا انعام؟ کا ہماری بچی آپ گھر پر لے کر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم انعام واسطے نہیں لائے تھے، ہم تو یہ لے کر آ گئے، آپ بھلے یہ رکھو۔ اور آپ نے کبھی کبھی اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، بس اڈے پر، ایس ٹی پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا گمشدہ کی تلاش، اس کا فوٹو بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور نیچے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان نمبروں سے سمپرک کریں۔ اگر کوئی بھائی اس پتے پر لے آئے کسی اس کو گم ہوئے ہوئے کو تو ہم اس کو 51,000 روپے انعام دیں گے۔ ارے یار ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی گم ہویا ہوا ہو اور اگر وہ کوئی کسی کو پکڑ کر کے لا کر کے اس کو اگر گھر بٹھا دے تو جس کے گھر میں بٹھاتا ہے وہ انعام دیتا ہے کہ یار یہ اس کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ تو دعوت اسلامی والے ہیں، یہ ہمارے عالم لوگ ہیں، ہم جیسے بھٹکے ہوئے گمراہ اور گم ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے اللہ کے گھر پر لے جا کر کھڑا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعاموں کا اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے کہ اس بندے کو لے کر آ گیا ہے، میرا بھٹکا ہوا بندہ، ادھر ادھر پھرنے والا بندہ آج میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ ارحم الراحمین راضی ہو جاتا ہے، وہ کرم فرما دیتا ہے، فرشتوں سے کہہ دیتا ہے ان کے لیے اتنا انعام لکھ دو، ہماری طرف سے اس کو اتنا روپیہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو خیال یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف مائل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر صرف اس لیے تشریف لائے تاکہ کیا ہے کہ عوام، اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو رمے دنیا میں بھیج دیا، آپ کو رمے، اور بھیجنے کے بعد وہ کیا ہے کہ ہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ آپ کو اور ہمیں اللہ کا رستہ معلوم نہیں۔ تو اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ صرف ہم کو نہیں بھیجا، ہمارے لیے ہمارا آقا و مولا محمد مصطفیٰ کو بھی بھیج دیا، حضور کو بھی بھیج دیا کہ محبوب ان کو میری راہ بتا، انہیں میرا رستہ بتا تاکہ یہ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ قرآن المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
اور ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہی ہیں۔ اور یاسین شریف میں کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، محبوب تو بھی صراط مستقیم پر ہے۔ فرماتا ہے میں بھی صراط مستقیم پر ہوں، میرا نبی بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اب اے میرے بندو تم صراط مستقیم پر چلتے رہو۔ تو یا اللہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو کیا ملے گا؟ کہا میں بھی مل جاؤں گا، میرا نبی بھی مل جائے گا۔ تم سیدھے رستے کے اوپر آتے رہو، سیدھا رستہ چلتے رہو، میری تمہارے کو رضا حاصل ہو جائے گی، میرے محبوب کی اتباع تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اب دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کرنے لگ جائیں، اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ یہ جتنے بھی ولی اولیاء ہیں نا، سب اللہ سے محبت کرنے والے لوگ۔ ایک تو زبردستی کا کام ہوتا ہے، ایک محبت کا کام ہوتا ہے۔ تو محبت کے لیے آپ کو ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میری محبت تمہارے دل میں اتر جائے، میری محبت تمہارے دل میں رچ بس جائے، تو کیا کرنا پڑے گا بندو تمہارے کو؟ تو کہا کیا کریں مولا؟ تو اپنے نبی سے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے بندو، میرے محبوب، ان سے کہہ دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے کو پراپت ہو جائے، اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے، تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے پوچھا کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو کہہ دے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اور صرف اللہ کی محبت ہی نہیں آئے گی کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے مدینے والے اگر تیری پیروی کر لیں گے تو میں تو محبت، یہ تو محبت مجھ سے کرنے والے بنیں گے، جو بنیں گے میں ان کو اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، محبوب الہی بن جائیں گے۔ کون؟ جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری اتباع کریں گے، سرکار کی سنت اپنائیں گے، سرکار کے سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنائیں گے، اپنا ظاہر بھی، اپنا باطن بھی، اپنا اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، مسکرانا بھی، رونا بھی، بولنا بھی، خاموش ہونا بھی، ہر اعتبار سے تم رسول کی اتباع اور پیروی کر لو۔ میرے بندو میں بھی تم سے محبت کروں گا، تم تو محبت کرو گے، میں بھی تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ اگر میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کر لو گے تو میری طرف سے یہ انعام ملے گا کہ میں تمہیں محبوب الہی، تم محبوب الہی بن جاؤ گے، اللہ کا محبوب بن جاؤ گے اگر اتباع کر لو گے تو۔ اب بولو صاحب، حضور علیہ السلام کا اسوہ اور حضور کا سیرت اور حضور کی زندگی مبارک، وہ جو ایک انگریز مفکر جو عیسائی ہے، اس نے 100 آدمیوں کی ایک بک بنائی ہے، 100 آدمیوں کی لسٹ بنائی ہے۔ کیسے آدمیوں کی؟ جو انقلابی آدمی، جنہوں نے پریورتن، جنہوں نے انقلاب، جنہوں نے کرانتی، جنہوں نے طوفانوں کا رخ بدل کر رکھ دیا، جنہوں نے سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے طوفانوں کا رخ بدل دیا، کایا پلٹ کر رکھ دی، ایریے کے ایریے بدل دیے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ایسے انسانوں کی اس نے لسٹ بنائی ہے۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اگر لکھا ہے تو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کا نام لکھا ہے؟ ہمارے نبی کا، حسین کے نانے کا نام لکھا ہے، فاطمہ کے ابا کا نام لکھا ہے، عبد المطلب کے پوتے کا نام لکھا ہے، عبداللہ کے شہزادے کا نام لکھا ہے، محمد۔ جب اس کو عیسائیوں نے پوچھا کہ یار تو عیسائی دھرم کا ہو کر کے تو نے محمد کا نام اوپر کیسے لکھ دیا؟
تجھے تو عیسیٰ مسیح کا نام لکھنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر لکھا اس نے۔ کہا تجھے عیسائی ہو کر کے تو نے محمد مصطفیٰ کا نام پہلے کس لیے لکھا؟ اس نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، میں مانتا ہوں، مگر کیا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ گوشے، کچھ پہلو، کچھ سبجیکٹ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو پیاسی رہ گئی ہے، باقی رہ گئی ہے۔ تو کہا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر کوئی ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے انسانی زندگی کا ایک بھی پہلو، ایک بھی ٹاپک جس نے باقی نہیں رکھا، ہر معاملے میں جس نے رہنمائی ہدایت دی ہے، وہ فقط آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے، اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میں نے محمد مصطفیٰ کا نام سب سے اوپر رکھا ہے۔ ہاں ایسا ہے دوستو کہ بھئی ہمارے لیے ہر میدان میں، ہر کام کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی کریمی اور اس کی رحیمی کی طرف آپ اور ہم توجہ کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم اور لاگو کر لیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا پروردگار آپ پر، ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ وہ جگہ جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ آپ اور ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، انی اسألوک من فضلک العظیم نکلتے ہیں، جب اللہ افتح ابواب رحمتک، یا اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اندر داخل ہوتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا فضل تلاش کرتے ہیں، مولا تیرا فضل مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، کرم والا ہے، اس کے فضل کے لیے آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تاکہ آپ کا اور ہمارا پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ مگر کیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہی آپ کو اور ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں شخص جو دنیا میں بڑا مشہور ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ جہنم میں جانے کی کیا وجہ؟ کہا کہ وہ میرے وسیلے کے بغیر اللہ کا وصل چاہتا تھا، اللہ کا قرب میرے وسیلے کے بغیر چاہتا تھا، اس لیے اللہ کا وصل اور قرب اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اگر حاصل ہوگی تو رسول اللہ کی اتباع سے، حضور علیہ السلام کی پیروی سے، حضور علیہ السلام کی محبت سے، تبھی آپ کو اور ہمیں کچھ ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، صرف اللہ ہی اللہ کے علاوہ اور کسی کو کوئی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اہل حدیث قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے رستے پر چلو، جبکہ قرآن شریف میں آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ اور پھر قرآن نے خود نہیں اس کی شرح اور اس کی تفسیر اور ڈیٹیل خود نہیں بتائی ہے، حدیث میں نہیں آئی، قرآن نے خود نہیں بتائی۔ کیا بتایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام اکرام کیے ہیں۔ اور نہ قرآن شریف میں یوں ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا، قرآن اور حدیث کے رستے پر چلا، ایسا نہیں آیا۔ تم قرآن اور حدیث کو کیا سمجھو گے؟ جو لوگ چل رہے ہیں یہ اولیاء، صوفیاء، مشائخ، ان لوگوں کے رستے کے اوپر چل جاؤ، یہی راستہ قرآن والا بھی ہے، حدیث والا بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن شریف میں آیا نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام کن پر کیا؟ اللہ فرماتا میں نے انعام نبیوں پر کیا، صدیقین پر کیا، شہیدوں پر کیا، صالحین پر کیا، اولیاء پر کیا۔ بولیے صاحب،
تو یہ اولیاء اللہ والا بزرگوں والا طریقہ، اس طریقے پر آپ کو رمے چل کر کے رسول اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر حضور علیہ السلام پلٹا دیں گے، رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ چلنا ہے مشائخ کے طریقے پر، اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے طریقے پر۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں، سلسلے چشتیہ، قادریہ اور سلسلے سہروردیہ، تینوں سلسلوں کے آپ اکیلے ہی پیر ہیں۔ کون؟ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پڑوس میں کسی ایک بائی کا مکان تھا، وہ عورت تھی بدوا۔ اس عورت کے شوہر نے کافی سارا مال چھوڑا تھا اور ایک لڑکا یتیم چھوڑا تھا۔ لڑکا بڑا ہو کر کے باپ کا مال اڑانے لگا، دوستوں میں، ادھر ادھر، عیاشیوں میں، فطور میں، فعل میں، برے کاموں کے اندر وہ پیسہ اڑاتا رہا۔ ماں بہت منع کرتی تھی۔ اس کی ماں مرید ہو گئی تھی حسن بصری سے۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا حسن بصری کے پاس چل، مگر وہ کبھی بھی حسن بصری کے پاس آیا نہیں۔ جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس، آیا نہیں۔ کرتے کرتے وہ غلط لت پڑ گئی، غلط عادتیں پڑ گئی، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ اب مرنے کے قریب، اب مرے۔ اب جس رات جیسے کہ اب صبح مر جائے گا، اس کی ماں پاس میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں سے اس نے کہا، ماں میں بہت گنہگار ہوں، میں مر جاؤں گا۔ میری ماں جب میں مر جاؤں نا تو کہا ہاں، کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیری اتنی خواہشیں، تو نے جو کچھ کیا اپنے حساب سے کیا، اور اب تو آخری دم ہے، تیرا تھوڑے ٹائم کا مہمان رہ گیا بیٹا، میں تیری کوئی بھی خواہش توڑنا نہیں چاہتی۔ میں میرے پیر سے کہوں گی کہ تیرے جنازے کی نماز پڑھ دے۔ واہ صاحب، اس کی ماں نے ایک دن جا کر کہا کہ بھئی حضرت، میرا لڑکا بہت بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، کیا معلوم اب صبح نکالے نہیں نکالے، کل کا دن اس کو دنیا کی ہوا ملے نہیں ملے۔ میرے لڑکے نے کہا ہے کہ حسن بصری سے کہنا کہ جنازے کی نماز پڑھا دے۔ پوری رات کیا معلوم نکلے گی یا صبح مر جائے گا۔ حضرت میں آئی ہوں، آپ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حسن بصری نے کہا تیرے بیٹے کو کبھی میں نے جمعے کے دن بھی مسجد میں نہیں دیکھا، تیرے بیٹے کو عید کے دن بھی نہیں دیکھا، تیرے بیٹے کو اتنا تو نے کہا کہ جا حسن بصری کے پاس، وہ آیا نہیں، اس لیے میں ایسے لڑکے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھوا لینا۔ تو بیچاری مایوس ہو گئی، روتی روتی واپس گئی۔ بیٹے نے کہا ماں کیا بات ہے، رو رہی ہوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پیر صاحب نے منع کر دیا۔ کیا کہا میں جنازے نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ ٹھیک، اس نے کہا ماں کوئی بات نہیں، پیر صاحب نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک کام کرنا، میں جب مر جاؤں نا، کہا ہاں، کہا میرے گلے میں، میرے بازو میں، کھمبوں میں رسڑی ڈال کر کے، رات کا ٹائم مر جاؤں تو رات ہی کو رسڑیاں وغیرہ ڈال کر کے، گھسیٹ کر کے، جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں گاؤں کے کنارے پر، وہاں لے جا کر کے میری لاش کو پٹک دینا، کچھ اوپر کچرا ڈال دینا، پھر کتے وغیرہ آئیں گے، باس وغیرہ سے بوسے وغیرہ نزدیک آ کر کے کتے میرے کو کھینچ کر کے کھا لیں گے، اور میری موت کا اعلان مت کرنا، کسی کو بتانا مت۔ ہاں، جب وہاں لاش میری کتے وغیرہ جان وغیرہ کھائیں گے، جب لوگ دیکھ لیں گے یہ وہی آدمی ہو میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، کوئی بات نہیں۔ واہ صاحب، صبح کوئی جیسے کہ 3-4 بجے انتقال ہو گیا، گزر گیا وہ۔ ماں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، منہ پر پٹی باندھ دی، ماں بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے۔ 4 بج گئی، 5 بج گئی، فجر کی اذانیں وغیرہ ہوئی، لوگوں نے نمازیں پڑھی۔ یہ بیچاری، اس نے کہہ دیا تھا بیٹے نے کہ میرا اعلان مت کرنا ماں کہ میں مر گیا ہوں،
میرے کو تو بس کیا ہے کہ یا تو رات کو اور رکھنا، رات کا ٹائم لے جانا۔ تو ابھی فجر کی نماز بھی تھی، یہ ماں اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی، اندر سے دروازہ بند، اتنے میں دروازہ کٹکھٹایا کسی نے۔ اس عورت نے آ کر دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی دیکھا کہ ڈیلے کے اوپر حسن بصری کھڑے ہیں، حسن بصری کھڑے ہیں۔ کہا حضور آپ؟ فرمایا ہاں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا تیرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔ کہا آپ تو انکار کر گئے تھے۔ کہا انکار تو کر دیا تھا میں نے میرے حساب سے۔ کہا آ کیسے گئے؟ کہا اس کی رحمت کے حساب سے آ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، آواز آئی، حسن بصری وہ شرمندہ ہو چکا ہے اور اس نے اپنے لیے یہ ماں سے وصیت کر دی ہے، حسن بصری اگر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تو میں میرے دوستوں کی لسٹ سے تیرا نام نکال دوں گا، جا کر جنازے کی نماز پڑھاؤ اس کی۔ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ تو دوستو کوئی کتنا ہی گنہگار و پاپی کیوں نہ ہو، اس کی رحیمی اور کریمی کو پیار آ ہی جاتا ہے، وہ اپنا فضل فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، ایسا کرم فرمانے والا، فضل فرمانے والا۔ اب مجھے بتاؤ دوستو کہ یہ چیز کہ بھئی اس کی بخشش کے لیے اب حضرت حسن بصری کو حکم ہوا کہ بھئی جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ ہوا کس لیے؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس کی ماں ان کی مرید تھی اور حضرت حسن بصری کا پڑوس تھا۔ تو دوستو پڑوس اولیاء کا اتنا کام آ جاتا ہے، اولیاء اللہ سے تھوڑا وہ تعلق بھی بندے کے لیے دنیا بھی بھلی کر دیتا ہے، آخرت بھی بھلی کر دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں عالم بن جا، فرمایا اگر عالم نہیں بنے تو متعلم بن جا۔ متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو۔ کہا کہ اگر عالم نہیں بن سکتا تو تو متعلم بن جا، یعنی اس کا شاگرد بن جا، اور اگر شاگرد بھی نہیں بن سکے تو آؤ مستمعن، اس کی باتیں سننے والا بن جا۔ وہ جب کچھ باتیں کرے، تقریر کرے، بیان کرے، اس کو جا کر کے سن لیا کر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آؤ مستمعن کے بعد فرمایا آؤ محبن، اگر سننے والا بھی نہیں بنے تو کم سے کم ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہی بن جا۔ فرمایا کہ یہ چار میں سے ایک بن جانا، پانچواں مت بننا۔ حضور نے کہا کہ پانچواں اگر بن گیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا تھا کہ بھئی عالم بن جا، تو اب تو عالم وغیرہ دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، 8 سال کے بعد عالم بنتے ہیں، اور مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے اور مشکات شریف ہے، یہ اتنی ساری کتابیں جو درس نظامی کا جو کورس ہے وہ پورا کرے جب کوئی عالم بنتا ہے۔ حضور کے دور کے اندر یہاں عالم سے کیا مراد ہے کہ بھئی وہ 8 سال کورس، جبکہ مسلم بخاری وغیرہ یہ تھی نہیں کتابیں، درس نظامی تو بعد میں طے ہوا ہے۔ تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں حضور کی مراد یہ تھی کہ عارف کے پاس بیٹھ، عالم کے پاس بیٹھ، یا تو عالم ہو جا، اس کا عالم ہو جا، اس کو جاننے والا ہو جا، اس کی پہچان والا ہو جا، اس کی معرفت والا ہو جا۔ اگر اس کی معرفت والا تو نہ بن سکے تو جس کو اس کا عرفان اور اس کی محبت اور اس کی معرفت جس کو حاصل ہے، اس کا جا کر کے شاگرد بن جا، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی باتیں سنا کر، باتوں پر طریقے اپنایا کر۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ اگر شاگرد نہیں بن سکے تو باتیں سنا کر، اور اگر باتیں بھی اس کی نہیں سننے والا بنے تو کم سے کم محبت کرنے والا بن جا۔ حضور نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے ایک بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو عالم لوگ تو چلو صاحب کم ہیں، شاگرد بہت ہیں، اور شاگردوں سے زیادہ کیا یہ سننے والے بہت ہیں۔ آپ لوگ اتنے سارے بیٹھے سن نہیں رہے ہو، اور محبت کرنے والے ان سے بھی زیادہ ہے جو بیچارے سنتے نہیں ہیں لیکن عقیدت رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو علماء سے، اولیاء سے، صوفیاء سے کوئی لینا دینا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ نہیں صاحب کیا کرنا ہے ان کے پاس جا کر کے، کیا لینا دینا، ایسی بات نہیں ہے۔
تو دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ ولی اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان دوستوں سے اپنا تعلق اور اپنا گہرا ربط و ضبط آپ اور ہم رکھیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، اللہ بھی ان کو چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، ایک بار تقریر فرماتے فرماتے یہ جو ابھی رم جم شروع ہو رہی ہے نا، اس طرح رم جم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جالا۔ ہاں کیا ہے جو بے حد ہے لوس، تم ہو گیا سور غوث، چونٹے میں ہوگا بلا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی، بارش آنی شروع ہو گئی۔ تو غوث پاک نے کیا کیا، بادلوں کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا بادلوں میں تو لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تم منتشر کرتے ہو۔ بس اتنا کہا، بارش سائیڈ ہو رہی ہے، جہاں آپ اور آپ کا جلسہ بیٹھا ہے وہاں ایک ٹپا نہیں پڑتا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے محبوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی۔ اور پھر یہ صاحب کہ پانی جب برس رہا تھا نا زیادہ، تو جدھر ڈھلان ہوتی ہے ادھر پانی آتا ہے، مگر غوث پاک کے جہاں مجلس والے بیٹھے تھے پانی ادھر نہیں آ رہا تھا، پانی نے اپنا رخ بدل دیا۔ پانی نے کیا ہے کہ بجائے اتران کے چڑھان کی طرف جانا شروع کر دیا، جیسے پانی کو کسی نے کوئی سائیڈ دے دیا یا اس کو موڑ دے دیا ہے کہ تجھے ادھر نہیں ادھر ہی جانا ہے، تو ادھر وہ پانی بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ شان ہے۔ ہم اور آپ جب بارش ہوتی ہے تو چھتری لے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ ہم بھیگ نہیں جائیں، اور یا چھجوں کے نیچے، بالکنی کے نیچے آپ اور ہم چلتے ہیں کہ ہم گیلے نہیں ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا ولی جہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہاں پر اس کو چھتری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ قطروں کو سمجھا دیتا ہے کہ جہاں یہ بیٹھا وہاں نہیں برسنا، ادھر برسنا، ادھر برسنا، ادھر برسنا، ادھر برسنا، جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں نہیں برسنا۔ ان کے لیے ایسا حال ہے۔ ہم لوگ دھوپ سے بچ کر چلتے ہیں، دھوپ ان سے بچ کر کے چلتی ہے۔ اصحاب کہف کے لیے ایسا قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے سورج کو کہہ دیا تھا کہ سورج جدھر یہ میرے بندے بیٹھے ہیں نا، اس گفا کے اندر، اس کائی کے اندر، اس اونڈائی کے اندر، سورج نے کہا ہاں مولا، فرمایا کہ تھوڑا جھک کر نکلنا، رستہ کترا کر نکلنا، تیری دھوپ ان پر نہیں پڑنی۔ تو بتاتے ہیں 350 سال تک سورج کو اپنا روٹ چینج کرنا پڑا۔ کیا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ون وے ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ادھر سے آؤ، ادھر سے مت آؤ، ادھر سے آ سکتے ہو، جا نہیں سکتے ہو۔ ایسا کیا ہے کہ گورنمنٹ پرشاسن وغیرہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کرتی ہے، لیکن اللہ کا جہاں شیر سویا ہوتا ہے وہاں انتظام خود خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور سورج کو جو نظام ہے دوستو، عالم کا نظام بدل دیتا ہے اپنے یاروں اور دوستوں کے لیے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، تقدیر ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج تو اپنے رستے پر ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ہماری تقدیر ہے۔ سورج میرے رستے، میرے بتائے ہوئے روٹ پر چلے گا، لیکن اگر میرے کسی ولی کی بات آ جائے گی تو ہم سورج کو کہہ دیں گے ادھر سے نہیں، ادھر سے نکلنا ہے تیرے کو، تو سورج ادھر سے نکلنے لگا دوستو۔ تو دوستو قرب، اللہ کا قرب، اللہ کی بارگاہ کا دوستو قرب اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگے، خدا کو منائے دوستو۔ اور دوسری بات یہ صاحب کہ بہت سے لوگ کیا ہے کہ توبہ میں اور استغفار میں فرق نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں توبہ بھی استغفار ہے، استغفار ہی توبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو یہ استغفار کے اندر یہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ اس گناہ سے رک جانا، دوبارہ وہ گناہ کا خیال تک نہیں آنا۔ یہ ہے دوستو، تو استغفار کا ہے معافی مانگنا گناہ کی، کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتی ہے توبہ۔ دونوں کا آپ کو اور ہمیں دھیان کرنا، استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، توبہ پکی کر لینی ہے۔ جب توبہ پکی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں میرے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ ایسی حالت ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو دوست بنا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں لبیک مولا، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل، زمین کے اوپر ایک میرا بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ فرماتا فاحبب ہو، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں آیا کہ صاحب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں محبت کروں گا، اللہ فرماتا ہے ہاتھوں ہاتھ محبت کر، اسی ٹائم جبریل محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل، ہاں مولا، کہا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو کہہ دے کہ ایک بندہ ہے زمین پر جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، اے فرشتوں تم سب اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب بتاؤ صاحب، وہ ولی چاہے مینگنی کے جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہو، وہ ولی چاہے زمین کی کسی بھی ٹھکانے پر اپنے حجرے میں بیٹھا ہو، وہ ولی چاہے پاک پٹن میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کلیئر میں بیٹھا ہو، چاہے پانی پت میں بیٹھا ہو، چاہے دلی کے کسی بغیچے میں بیٹھا ہو، وہ تو بیٹھا زمین پر ہے، چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور کے لیے کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ مگر دوستو صرف اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس زمین پر بندہ اس سے محبت کرتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ صاف طور پر اس آدمی کا نام لیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نام لے کر کہتا ہے کہ جبریل، پاک پٹن کے اندر ایک بابا فرید نام کا بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ کلیئر میں ایک صابر ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ مکن پور میں بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر لے۔ دوستو پانی پت کے اندر بو علی شاہ قلندر ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ وہ کرنے لگتے ہیں محبت، آسمانوں والے فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ زمین پر چلے جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو۔ آج کیا ہے کہ آپ اور ہم، کوئی مخدوم اشرف سمنانی سے محبت کر رہا ہے، کسی کو حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی سے عقیدت ہے، کسی کو بہاؤالدین نقشبند سے محبت ہے، کسی کو غریب نواز سے زیادہ عقیدت ہے۔ یہ تم اپنے دلوں کو ٹٹول لو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے کہ کس کس کی محبت ہے، جس جس کے دل میں جس جس کی محبت ہے۔ لوگوں یہ محبتیں تمہارے اندر سے نہیں پنپی ہے، یہ محبت اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی مت خیال کرنا کہ کسی کی نکالنے سے یہ نکل جائے گی، ارے اور کوئی ایرا گیرا اگر ڈالتا تو نکل جاتی، اللہ کی ڈالی ہوئی کس سے نکالی جائے گی؟ دوستو خود اللہ نے ڈالی یہ محبت۔ بھلے شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے پھریں دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے۔ ایک کتنی بج گئی حضرت؟ 11:15۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت تو آئے گی جب آئے گی، ما عددت لہا، تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟
انہوں نے کہا حضور نفلی نمازیں تو اتنی پڑھتا نہیں ہوں، نہ نفلی اتنے روزے رکھتا ہوں۔ یہ دھیان کرنا آپ لوگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتا ہوں۔ نہیں، فرض نماز تو ڈیوٹی ہے، صحابہ نہیں پڑھتے تو کون پڑھتے ہیں؟ آپ اور ہم پڑھتے ہیں کیا؟ یہ نہیں کہا انہوں نے کہا نفلی نمازیں اتنی نہیں پڑھتا ہوں، جیسے آپ اور ہم اشراق والے پڑھتے ہیں، لوگ چاند کی پڑھتے ہیں، تہجد کی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور نفلی نمازیں اتنی میرے پاس نہیں، نہ نفلی میرے پاس اتنی نیکیاں، نہ نفلی میرے پاس اتنے روزے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، یعنی وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے سنی حضور سے یہ بات۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب سے ہم ایمان لائے اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ بات سن کر کے ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ کھڑا ہونا نصیب ہوگا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اور ہم سرکار کی اتباع کریں، نمازوں کی آپ اور ہم پابندی کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اسوہ آپ اور ہم اپنائیں۔ امام حسین کے یزید کے تھی کس بات کی لڑائی؟ اسی بات کی تھی کہ یزید باشرہ نہیں تھا، یزید نماز کا پابند نہیں تھا، یزید اس پاک گدی کے لائق اور قابل نہیں تھا۔ بس ایک طرف دین تھا، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین دین ہے، تو وہ کیا ہے کہ دین میں نہیں تھا، اس لیے ایک طرف دین ہے ایک طرف بے دینی ہے۔ تو دوستو ہمیں امام حسین کو ہم دین مانتے ہیں تو آپ کو اور ہمیں دین کی پابندی کرنی ہوگی۔ جتنی دین کی پابندی کریں گے اتنا ہی امام حسین کے نزدیک ہو جائیں گے، اور امام حسین کی شفاعت کے آپ اور ہم انشاءاللہ حقدار ہو جائیں گے۔ کب؟ جب آپ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی اتباع اور پیروی کے ساتھ آپ اور ہم کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام عید کے دن جب آپ جا رہے تھے تو انہوں کو کھاندوں پر بٹھا رکھا تھا، تو امام حسین نے امام حسن نے کہا کہ یہ دوسرے لوگ آپ کی سواریاں پر بیٹھے ہیں تو یہ تو کیا ہے کہ ان سواریوں کی مہاریں پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، ہمارے کو تو کوئی مہار ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میرے ایک بازو کو، میرے ایک گیسو کو تم پکڑ لو، ایک گیسو کو تم پکڑ لو، ہمارے گیسوؤں کو، زلفوں کو تھام لو۔ ارے زلفیں نہیں تھمائی تھی، دین کی باغ ڈور ہاتھ میں دے دی تھی کہ یہ دین میرا تمہارے حوالے ہے، تمہیں اس کا دھیان کرنا ہے۔ جب امام حسین نے، حضرت غریب نواز نے امام حسین کے لیے کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، آپ نے سر دے دیا مگر وہ مقدس ہاتھ کہ جس ہاتھ میں دین کی باغ ڈور تھی وہ ہاتھ آپ نے نہیں دیا دوستو، اس لیے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کے جو دین کے جو آپ نگہبان اور آپ کھویہ اور آپ دین کے ناخدا اور دین کی کشتی کو ترانے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا شربت بھلے پلاؤ، نیازیں وغیرہ بھلے کھاؤ کھلاؤ، لیکن ذکر حسین میں اور ذکر صحابہ میں ضرور آپ کو اور ہمیں کیا ہے کہ دلچسپی اور روچی لینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی توفیق نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو اور ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔